السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایسے موٹو ولاگز، جہاں ہر رائڈ ایک کہانی ہے۔ ہم اس وقت کچورا کے خوبصورت گاؤں میں موجود ہیں، جو کہ اسکردو سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ گزشتہ روز محرم کے چیلم کے جلوس کی وجہ سے اسکردو شہر میں ٹریفک کی بندش متوقع تھی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ کل رات ہی اسکردو سے نکل کر یہاں آ کر قیام کر لیں، تاکہ آج صبح بغیر کسی رکاوٹ کے اپنا سفر شروع کر سکیں۔ صبح کا موسم انتہائی خوشگوار ہے، سڑکیں خالی ہیں اور ہمارے سامنے ایک نہایت عمدہ خوبصورت سفر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، اس ویلاگ میں اپر کچورا سے جگلوٹ موڑ تک کا سفر آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ تو چلیں اپنے بائک کا انجن اسٹارٹ کرتے ہیں اور سفر کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ ہیلمٹ پہن کر نکلتے ہیں ایک بہت ہی یادگار سفر کے لیے، جہاں ہر موڑ ایک نئی کہانی کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا ہے، جہاں ہر منظر کیمرے میں قید کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ راستہ صرف اپنی سڑکوں ہی نہیں بلکہ دریائے سندھ کے دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ راستے میں آنے والی خوبصورت وادیوں اور تاریخی علاقوں کی وجہ سے بھی بے حد منفرد ہے۔ آج کے سفر میں آپ کو راستے میں آنے والے اہم سیاحتی مقامات اور ان کی دلچسپ معلومات بھی بتانے کی کوشش کروں گا، جن میں باشو ویلی، کلتارو ویلی، روندو ویلی اور دیگر خوبصورت علاقے شامل ہیں۔ یہ اوپر اپر کچورا کا گاؤں ہے اور اس سے نیچے اسکردو کا مشہور ہوٹل شنگریلا ریزورٹ موجود ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے اپر کچورا اور شنگریلا ریزورٹ کا وزٹ کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویلاگ نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن آ رہا ہے، اس کو کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسکردو سے جگلوٹ موڑ تک کا سفر کافی شاندار ہے، لیکن اگر لینڈ سلائڈنگ ہو تب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسکردو سے جگلوٹ موڑ دریائے سندھ کے ساتھ پاکستان کی خوبصورت ترین شاہراہ ہے، جس سفر کو آج ہم اپنے BMW GS پہ طے کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 165 سے 170 کلومیٹر کا سفر ہے، جو موسم اور سڑک کے شارپ موڑوں کی وجہ سے 3.5 گھنٹے سے 5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ راستہ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے پہاڑی رینجز کے سنگم میں پہنچنے کا ایک یادگار سفر ہے۔ اوہو، یہ دریا کے بہاؤ کو چیک کریں بھائی صاحب، یہ تو بہت غصے میں لگ رہا ہے۔ ہاریبل یار۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم چاری اور سرداس کے خوبصورت گاؤں میں سے گزرے ہیں، اور میرے بائیں ہاتھ پہ اس علاقے کا مشہور گاؤں باشو ویلی کا راستہ نکلتا ہے۔ اگر آپ فطرت سے محبت کرتے ہیں تو باشو ویلی اپنی سرسبز وادیوں، بلند پہاڑوں اور خاموش دل موہ لینے والے مناظر کی وجہ سے ضرور دیکھنے کی جگہ ہے۔ انشاءاللہ و تعالی کسی اور سفر میں
ہم اس خوبصورت وادی کا بھی آپ کو سیر کرائیں گے۔ دوستو یہ سارے جیپس آپ کو باشو ویلی تک لے جانے کے لیے رینٹ پہ دستیاب ہیں۔ If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up. اس وقت ہم ایک اور بے حد حسین علاقے سے گزر رہے ہیں۔ میرے دائیں ہاتھ پہ خوبصورت توور ویلی ہے، جبکہ بائیں جانب روندو کا دلکش گاؤں واقع ہے۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ، دریائے سندھ کا دل موہ لینے والا منظر اور یہ پرسکون وادیاں اس سفر کو واقعی یادگار بنا رہی ہیں۔ اگر آپ شمالی پاکستان کی اصل خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ ضرور اپنی ٹریول لسٹ میں شامل کریں۔ روندو ویلی میں متعدد چھوٹے چھوٹے دیہات آتے ہیں جہاں کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ یہاں کی معیشت زیادہ تر زراعت، خوبانی، اخروٹ، سیب اور مویشی پالنے پر مشتمل ہے۔ دوستو اسکردو شہر سطح سمندر سے تقریباً 2230 میٹر یعنی 7316 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ گلگت کا سب سے اہم سیاحتی شہر ہے۔ یہاں سے دنیا کے بلند ترین چوٹیوں جیسے K2، گیشر برم، براڈ پیک اور دیوسائی نیشنل پارک کا سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ اسکردو آتے ہیں تو شنگریلا ریزورٹ، اپر کچورا جھیل، سدپارہ جھیل، اسکردو کا مشہور قلعہ، خمش واٹر فال، منتوخا واٹر فال اور سرد سیرابی ضرور دیکھیں۔ سڑک کافی اچھی ہے مگر کئی مقامات پہ پتھروں کا گرنے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے رفتار یا اسپیڈ مناسب رکھیں۔ اس وقت ہم گورتریکو اور گومو کے حسین علاقے سے گزر رہے ہیں۔ یہ نسبتاً چھوٹا مگر خوبصورت گاؤں ہے جہاں پہاڑ، دریا اور خاموش ماحول ایک منفرد منظر پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ فوٹوگرافی یا ڈرون شاٹس کے شوقین ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ راستے میں کہیں خوبصورت نالے اور گلیشیئر سے آنے والا پانی سڑک کے ساتھ ساتھ بہتا دکھائی دیتا ہے اور یہ تمام پانی بالآخر دریائے سندھ میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں ان نالوں کا بہاؤ کافی تیز ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ چیلم کا چھوٹا جلوس اسکردو شہر کے بڑے جلوس میں شامل ہونے جا رہا ہے اور وہ بندہ مجھے سائڈ سے جانے کو کہہ رہا ہے۔ یار دوستو ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، یہ جلوس اور اس طرح کے ایونٹس میں راستہ بند نہیں کرتے، جیسا کہ کوئٹہ میں ان دنوں میں سارا شہر بند ہوتا ہے۔ یہاں ایک جگہ شاید ہم نے گزار دیا ہے، وہاں بہت سے چٹانوں کا رنگ اور شکل بالکل چاکلیٹ کی طرح ہے اور انہیں چاکلیٹ راکس کے نام سے یہاں پہچانا جاتا ہے، جو کہ کافی فیمس ہے۔ If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway. یار یاسر بھائی، آگے سے اگر کوئی گاڑی وغیرہ آ رہی ہو تو بتا دیا کرو، اس طرح پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی رہتی ہے برو۔ Don't play me like a song on spin. If you ride. دوستو اس روڈ پہ جو وائبز آ رہے ہیں وہ دیکھنے میں تو کمال ہے ہی، ان پہ بائک چلانے کا جو مزہ ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ Your space, then pull me close. I
read your silence. सामने नीला आसमान और सफ़ेद रुई जैसे बादल और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच ये बलकाती सड़क, क्या कहने क्या कहने। Well, I already know. I give you love. हर मोड़ पे एक नया मंजर और हर लम्हे में एक नई खूबसूरती, और ऊपर से बाइक की आवाज़, ठंडी हवा और सामने फैला ये हसीन मंजर। सफ़र का असल मज़ा शायद यही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने हमारे लिए ये रास्ता खुद तराशा हो। Why you always halfway in? दोस्तों, काफ़ी देर से मैं ड्रोन शॉट्स लेने का सोच रहा था। अभी यहाँ रुक के कुछ वीडियोस बनाए हैं, देखें आपको अच्छे लगेंगे। I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flame by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. ये मेरे सामने एक और गांव आ रहा है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट करके इस जगह का नाम मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के व्लॉग में हमारे आज का ज़्यादातर सफ़र स्कर्दू से जगलोट तक इसी शानदार और तिलिस्माती ट्रैक पर है। हर मोड़ पे एक नया मंजर, हर पहाड़ के पीछे एक नई कहानी। और यकीन करें, ये रास्ता जितना खूबसूरत है, कैमरे के पीछे उसको महसूस करना इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। उम्मीद है आप भी इस सफ़र को हमारे साथ भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time, change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me ओह, what it is. ड्यू टू लैंडस्लाइड ये कितना बड़ा पत्थर गिरा है कि रास्ता खोलने के लिए इसे बीच में से काटना पड़ा है। अल्लाह पाक ऐसे नागानी आफात से हर किसी को हमारे साथ बचाए, आमीन। You stay closing doors. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time, changing all the time. Why are you always halfway in? मेरा और यासिर का जो है ना ब्लूटूथ फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। मज़ा नहीं है ब्लूटूथ का यार। मैदानी इलाकों में ये अच्छी तरह काम करता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा भी अगर आप कर्व पे इधर उधर हो गए ना तो ये काम छोड़ देता है। अभी देखें, यासिर उस कर्व से आगे गया है और पहाड़ बीच में आया तो मेरा ब्लूटूथ फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है। If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. I am waiting for a bus at the end of the night,
جیسا کہ میں نے آپ کو ولاگ کے شروع میں بتایا کہ اس راستے پہ کافی لینڈ سلائیڈز ہوتے ہیں، جیسے یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے علاقوں سے بہت احتیاط سے گزرنا ہوگا۔ اس کو بولو اگر کلچ کام نہیں کر رہا ہے اور بائک گیئر میں آ رہا ہے تو بس آتے جاؤ، پھر کدھر ہی دیکھتے ہیں اس کو۔ میں آگے کوئی سائے والا جگہ دیکھتا ہوں، پھر وہاں رکتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں۔ آؤ آتے جاؤ۔ ادھر آؤ، رکو، سایہ ہے ادھر۔ دوستو، ہمارے ایک رائیڈر کے بائک کا کلچ وائر ٹوٹ گیا ہے اور ہمارے پاس اس وقت کوئی اسپیئر تار بھی نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں اس کو اب جگلوٹ تک ایسے ہی لے جانا پڑے گا۔ خیر، اس طرح کے ٹریولز میں تو اس طرح کی کہانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ Under street lamp, red face flame by the light. I'm going away, gone away, I'm gone away, and the sun gonna shine. دوستو، سامنے ناگا پربت کا خوبصورت ویو چیک کریں۔ دوستو، گرمی آج اپنے فل عروج پر ہے، اس لیے ہم کسی چشمے کی تلاش میں ہیں تاکہ اس میں نہا کر یا کم از کم اپنے اوپر پانی ڈال کر اس شدید گرمی سے کچھ راحت حاصل کر سکیں۔ یہاں پانی تو موجود ہے لیکن دیکھنے میں زیادہ صاف نہیں لگ رہا۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ آگے چلتے ہیں، شاید کوئی صاف اور ٹھنڈا چشمہ مل جائے۔ یہاں ذرا رکتے ہیں، دیکھیے یہ کتنا صاف شفاف پانی ہے اور قدرتی طور پر برف جیسا ٹھنڈا پانی ہے۔ چلیں اس یخ ٹھنڈے پانی میں اتر کر سفر کی ساری گرمی اور تھکن دور کرتے ہیں اور قدرت کے اس حسین لمحے کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ میرے دائیں طرف پہاڑ کے سینے کو چیرتا ہوا یہ تنگ سا آف روڈ ٹریک کلتارو ویلی کی طرف جاتا ہے۔ یہ صرف ایک آف روڈ ٹریک نہیں بلکہ ان مسافروں کے لیے ایک امتحان ہے جو ایڈونچر کو جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ پتریلے موڑ، گہری کھائیاں اور کھڑی چڑھائیاں ہر لمحہ آپ کی مہارت اور ہمت کا امتحان لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے پاکستان کے خطرناک اور چیلنجنگ آف روڈ ٹریکس میں شمار کیا جاتا ہے۔ جگلوٹ موڑ میرے خیال میں یہاں سے کوئی 20 سے 25 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ وہ سامنے اوپر جگلوٹ موڑ نظر آ رہا ہے۔
اس برج کے بعد جگلوٹ اسکردو گلگت جنکشن آئے گا، جو کہ پاکستان کے اہم ترین چوراہوں میں سے ایک ہے۔ تو لو دوستو، ہم خیر خیریت سے اس جنکشن کو پہنچ گئے ہیں۔ یہاں سے ایک راستہ گلگت کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ کراکورم ہائی وے کے ذریعے ہنزا، نگر، سوگ، سوست اور چائنا کی طرف جاتا ہے، جبکہ تیسرا راستہ واپس اسکردو کی طرف جاتا ہے۔ جگلوٹ موڑ کے قریب وہ تاریخی مقام بھی ہے جہاں دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلے کراکورم، ہمالیہ اور ہندوکش آپس میں ملتے ہیں، جو دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد جغرافیائی مقام ہے۔ دوستو، اسکردو سے جگلوٹ موڑ تک کا یہ سفر ہر موٹر سائیکل رائیڈر کے لیے کسی خواب سے کم نہیں۔ ایک طرف نیل گو دریائے سندھ، دوسرے طرف آسمان کو چھوتے پہاڑ اور درمیان میں کراکورم کی شاندار شاہراہ۔ یہ وہ راستہ ہے جسے زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور طے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ موٹو ولاگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ پاکستان کے خوبصورت سفر آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی منزل پر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔